نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین کرام، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی کچھ مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے کہ جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اور مدرسہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر طرف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا. اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلباء علم دین کو دیکھو. باخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جگہ جگہ اس کے قدم پڑتے ہیں، وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ من النار، یہی ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طلباء کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں. ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا، جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا. قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشغلہ راہ بن گیا. قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا.
اور خاتم النبیین بنا دیا. بہرحال ادارہ کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے. تعمیر سے اونچائی نہیں آتی. اس ادارہ کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے, جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جس کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھے. ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک ابا فجعنی بمثلہم. کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جگہ جبرائیل علیہ السلام خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے, قیامت کب آئے گی؟ تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبرائیل علیہ السلام بھی رہے. ایسا نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. محترم دوستو, مدرسے کی قدر کرو. تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسہ چلے اور چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے. ادارہ نہیں مٹ سکتا, جس کا تعلق ادارے سے ہے وہ بھی نہیں مٹ سکتا. لہٰذا اس کی قدر کرو اور اس سے تعلق جوڑو. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. چند اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. حافظو قرآن کی عزت کرو تم اپنے سینوں میں. حافظو قرآن کی عزت کرو تم اپنے سینوں میں. یہ دولت نہ ملے گی تمہیں زمین اور آسمانوں میں. وما علینا الا البلاغ.